اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد آج میں پھر آپ کے لیے ایک قرآن شریف کی بہت ہی زبردست صورت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے آپ کی نوکری سے ریلیٹڈ ہو، چاہے آپ کو آفس میں کوئی آپ کا باس جو ہے وہ تنگ کرتا ہو، یا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا گھر میں خوشحالی اور برکت نہیں ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، یا گھر سے کوئی ناراض ہو کے آپ کے چلا گیا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا، یا آپ کا کوئی بھی ایک مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا اور بھی کوئی آپ کے زمین جائیداد کے مسئلے ہیں، اور کوئی بھی مسئلے ہیں اس پریشانی کے دور میں، جو بھی آپ کی یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جس میں ہر بندہ کسی نہ کسی واقعے کو لے کے، کسی نہ کسی حالت کو لے کے بہت پریشان ہے، تو یہ سورت پڑھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا فضل و کرم عطا فرماتا ہے کہ اس کی ساری پریشانی حل ہو جاتی ہے، اور کسی بھی قسم کا مسئلہ اس کا، چاہے وہ قرض کا مسئلہ ہو، چاہے مرض کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دکھ بیماری کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ آپ کا، جو بھی پریشانی ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی حل ہوگی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور ریگولر بیسس پہ پڑھیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھیں، جو آپ کو سیوٹیبل ٹائم ہے۔ اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، نہ اس کو پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شفا ہے، آپ پڑھیں گے تو شفا ہے اس کے اندر، مطلب بیماری سے بھی شفا ہے، اور ویسے بھی قرآن ہدایت ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں، ترجمے کو، اس کو 2-4 دفعہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا کچھ عرصے کے لیے، مطلب اس میں تعطل آ گیا تھا، گیپ آ گیا تھا، اور وحی نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، فکر مند ہو گئے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے وحی دوبارہ شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اس میں تسلی دی۔ تو یہ خوشی کی سمجھ لو کہ ایک بشارت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا۔ تو یہ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں، آخری پارے میں، سورہ والضحیٰ، الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، اس کو ایک تعداد رکھ لیں، دیکھیں تعداد رکھیں اس کی، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، یا 41 دفعہ پڑھ لیں۔ دن میں 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 دفعہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے، جتنی آپ کی زیادہ پریشانی ہے، اس کو پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا۔ مطلب اگر 11 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 11 دن تک پڑھنی ہے آپ نے، صبح شام اگر پڑھ رہے ہیں۔ اگر 41 مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ ہر نماز کے بعد، یا صبح فجر کے بعد، یا عشاء کے بعد، تو آپ نے 41 دن پڑھنی ہے۔ اگر آپ 9 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 9 دن کرنا ہے۔ تو جتنی تعداد آپ نے پڑھنی ہے اتنے ہی دن اس کے رکھنے، ٹھیک ہے، بغیر کسی کے تعطل کے، بغیر کسی گیپ دیے ہوئے دنوں میں آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی اس سے متعلق سوال کرنے، تو آپ وہ بھی مجھ کو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اور میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بہت پسند کی، اس کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز میں کوشش کروں گا، لاتا رہوں گا۔ آپ کو مجھ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ وائس میسیج بھیج کر سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا سوال ہو تو نمبر نوٹ کر لیجئے، 032396755593، یہ میرا نمبر ہے۔ آپ اس پہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا سوال ہو، روحانی مسئلے سے متعلق، تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رکھے، آمین۔